لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك. تلبیہ کے الفاظ، تلبیہ کہتے ہیں لبیک کہنے کو. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. صحیح بخاری. میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک ہر تعریف اور ہر نعمت اور ہر بادشاہت تیرے ہی لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں. دیکھنے میں یہ ایک ریچول ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کی پکار پر لبیک کہنا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ وہ لوگوں کو حج کے لیے پکاریں. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ دَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. لوگوں میں حج کا اعلان کیجئے. اذن فی الناس بالحج، لوگ دوڑے چلے آئیں گے. یاتوک رجالا، پیدل چل چل کے، آن فٹ. وعلی کل دامر یاتین من کل فج عمیق، اور دبلی پتلی اونٹنیوں پر جو تھک جائیں گی چل چل کے، اور دور دراز کے مقامات سے. فج عمیق، کیونکہ آپ دیکھیں کہ کعبہ جو ہے وہ بالکل دنیا کے سینٹر میں ہے. جب وہاں سے ہم باقی جگہوں کو دیکھتے تو یوں چلے جاتے ہیں نا، عمیق اندر کو چلا جاتا ہے، یعنی اسٹریٹ نہیں ہے. فجن عمیق، دور دراز کے مقامات سے لوگ کوشش کر کے بھاگ بھاگ کے پہنچیں گے وہاں. ہر نماز میں بھی ہم کو پکارا جاتا ہے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح. اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے جو پکارا تھا، اس پکار پر لوگ آج تک اللہ کے حضور لبیک کہہ رہے ہیں. لبیک، حاضر ہوں میں اللہ، حاضر ہوں. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر آپ کسی کو بلائیں اور وہ لبیک کہہ کے حاضر ہو تو آپ کو کیسا لگتا ہے، اور اگر آپ کسی کو بلائیں اور وہ آگے سے ٹس سے مس نہ ہو، جواب ہی نہ دے، سنی انسنی کر دے، تو کیسے لگتا ہے. اسی طرح سب کو پکارا گیا تھا، تو جن روحوں نے لبیک کہہ دیا وہ دنیا میں آ کے پہنچ جاتی ہیں وہاں، اور جنہوں نے وہاں چپ کر کے سن لیا اور جواب نہیں دیا وہ نہیں جا سکتی. تو جب آپ اپنے شوق کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے سفر کو پلان کرتے ہیں تو پھر یہ ایک جیتا جاگتا زندہ لائیولی سفر ہونا چاہیے. ایسے نہیں کہ ہاں بس ٹائم ہے چل پڑے اور بلائنڈلی لوگوں کو فالو کرتے رہیں، بلکہ کیا کرنا چاہیے، ایک ایک ریچول سیکھنا چاہیے، ایک ایک دعا یاد کرنی چاہیے اور پوری تیاری کے ساتھ حاضر ہونا چاہیے. صرف دعائیں آنی ہی نہیں چاہیے، بلکہ یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ کون سی دعا کس موقع پر کس جگہ پر پڑھنی، اور صرف پڑھنی نہیں چاہیے بلکہ پورے شعور کے ساتھ، دل حضوری کے ساتھ. اور جب آپ لبیک پکاریں تو صرف یہ نہیں کہ آپ ایک ورد کر رہے ہیں، بلکہ اس میں ایک خاص قسم کی فرما برداری اور تواضع اور اطاعت اور شوق کا اظہار، کہ صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے دل سے جیسے دوڑ رہے ہوں اللہ کی طرف. لبیک اللہم لبیک، کہیے لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. کتنا خوبصورت ہے یہ تلبیہ، کتنا خوبصورت ہے یہ ذکر، یہ الفاظ. میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک ہر تعریف، ہر نعمت اور بادشاہت تیرے ہی لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، یعنی سب کچھ تیرا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیے 2 دفعہ یہ ذکر کیا گیا کہ تیرا کوئی شریک نہیں، اور پھر حمد، تعریف، شکر تیرے ہی لیے، نعمتیں تیرے ہی لیے، تیری ہی طرف سے آئے ہیں یہ انعامات، اور بادشاہت بھی تیری ہی ہے. تو اس بات کا اہل ہے کہ ہم دوڑتے ہوئے تیرے حضور حاضر ہوں.